السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر اسما۔ آج ہم پڑھیں گے سی کی پیٹرن میں ایس ایس سی سلیبس کا چوتھا سبق، جس کا نام ہے محمد قلی قطب شاہ کا سفر نامہ۔ محمد قلی قطب شاہ کا سفر نامہ یہ چوتھا سبق ہے۔ اس کا گرامر ہے، اس کا قواعد ہے حرف خمری، حرف شمسی، مفرد لفظ، مرکب لفظ۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ حرف خمری کسے کہتے ہیں، حرف شمسی کسے کہتے ہیں، مفرد لفظ کیا ہے اور مرکب لفظ کسے کہتے ہیں۔ جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام پڑھا نہ جائے تو حرف شمسی کہلاتا ہے۔ جیسے عبد الشکور، عبد الصمد میں جو ہے نا الف لام لگایا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے، دال کا ٹکاؤ سواد پر ہو رہا ہے۔ تو ایسے الفاظ جن پر الف لام لگایا جاتا ہے اور وہ الف لام پڑھا نہ جائے، حرف شمسی کہلاتا ہے۔ اور حرف شمسی کے حرف یہ ہے: ت، س، دال، زال، ر، ز، شین، سواد، زواد، توئے، زوئے، لام، نون، یہ ہوتے ہیں حرف شمسی۔ اور حرف خمری میں سیم وہی ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ ایسے حرف جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ الف لام پڑھا جائے تو حرف خمری کہلاتا ہے۔ تو جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور وہ پڑھا بھی جائے تو حرف خمری کہلاتا ہے۔ جیسے عبد الجلیل، تو یہاں پر عبدل ہے، اس کو الگ کر دیے اور جلیل میں کنورٹ کر دیے، تو یہاں پر الف لام لگایا گیا ہے عبد الجلیل میں اور الف لام پڑھا بھی گیا ہے۔ تو ایسے لفظ جس پر الف لام لگایا جاتا ہے اور وہ الف لام پڑھا جاتا ہے، حرف خمری کہلاتا ہے۔ مفرد لفظ کیا ہوتا ہے بچوں؟ مفرد لفظ ایسے لفظ کو کہتے ہیں، جو بامعنی ہو، یعنی جس کے معنی ہو۔ جیسے یہاں پر دیا گیا ہے قلم، کتاب، استاد، دوات، میز۔ قلم لکھنے کی چیز، کتاب پڑھنے کی کتابیں ہوتی، کتاب جو پڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، استاد پڑھانے کے لیے، دوات لکھنے کے لیے یعنی انک ہوتی ہے یہ، اور میز جس پر ہم کسی بھی چیز کو رکھتے ہیں یا بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یا ہم آفس کے سامان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے بامعنی لفظ جس کا مطلب نکلتا ہے وہ مفرد لفظ کہلاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیے عمارت بولے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے عمارت ہے۔ عمارت طرح طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ آفس کے لیے استعمال ہو یا گھر کے لیے استعمال ہو۔ مسجد بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے ہم کو کہ یہ نماز پڑھنے کا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ جسے ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسکول ہے تو اسکول پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ماں جو ہم نے پیدا کرتی ہے، باپ جو ہمیں دنیا میں پالتا ہے، اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے ہوتا ہے، ہوا محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے، کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، اور ایسے بہت سارے الفاظ جو پڑھتے ہی ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے اس چیز کا استعمال کیا ہوتا ہے، تو وہ مفرد لفظ کہلاتا ہے۔ اور مفرد لفظ واحد اور جمع دونوں ہوتے ہیں، تو کسی بامعنی لفظ کو جو بذات خود اپنے معنی دیتا ہو وہ مفرد لفظ کہلاتا ہے۔ اور جب دو بامعنی الفاظ کو ملا کر جب ایک لفظ بنایا جاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے مرکب جملہ۔ جیسے خوش فہمی کا مطلب ہوتا ہے کچھ اچھی اپنی مطلب کی بات سمجھنا جو ہم کو خوشی عطا کرے۔ درد الگ چیز ہے، مند الگ چیز ہے، تو یہاں پر درد کے آگے مند لگا کر ایک لفظ بنایا گیا ہے۔ پیغام حق، پیغام میسج، حق یعنی سچ، تو یہ حق کا پیغام یعنی سچ کا پیغام۔ عالی شان، شب و روز یعنی دن و رات۔ خط پتر یہ ہوتا ہے، ایک ہی مطلب ہوتا ہے لیٹر، خط اور پتر لیٹر کو ہی کہتے ہیں۔ کبھی تو یہاں پر جب دو واحد مفرد لفظ کو ملا دیا جاتا ہے تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ جب ایک واحد ہو تو وہ مفرد جملہ کہلاتا ہے، ایک واحد بامعنی لفظ مفرد جملہ کہلاتا ہے، اور جب دو واحد مفرد لفظ کو ملا دیا جاتا ہے تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ اس طرح لفظ کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مرکب لفظ اور دوسرا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مفرد لفظ اور دوسرا ہوتا ہے مرکب لفظ۔ مفرد لفظ ایک حرف والا لفظ ہوتا ہے جو بامعنی ہوتا ہے، اور مرکب میں دو حرفوں کو ملا کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے جو مرکب ہوتا ہے، یعنی 2 لیٹر ورڈ۔
تو اس طرح مفرد جملہ اور مرکب جملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے نیچے آپ، کسی لفظ کے شروع میں جڑ کر ایک خاص معنی پیدا کرنے والے جز کو سابقہ کہتے ہیں۔ سابقہ کیا ہے؟ کسی بامعنی لفظ سے پہلے جو حرف لگایا جاتا ہے وہ سابقہ کہلاتا ہے، اور کسی بامعنی لفظ کے آخر میں جو حرف لگایا جاتا ہے وہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر دیا گیا ہے درد مند، درد الگ ہوتا ہے، مند الگ ہوتا ہے، تو یہاں پر دو مرکب جملے کو دو مفرد حرف کو ایک جگہ کیا گیا ہے تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جماعت، عالی جناب، لال پھول، بے درد، دلدار یا دلبر، بیش بہا، پیش خیمہ، کم ظرف، باعزت، نازیبا، زیر لب، صاحب فراست، اہل علم، ذی روح، غیر محسوس، نو روز یا یک، اچانک۔ ٹھیک ہے، ایسے الفاظ جو کسی بامعنی حرف سے کے پہلے لگائے جاتے ہیں وہ سابقے کہلاتے ہیں، اور جب کسی بامعنی لفظ کے آگے، یعنی جس کے معنی ہم کو سمجھ میں آتے ہو، جو اپنے معنی آپ دیتا ہو، وہ کیا ہے؟ بامعنی لفظ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کسی بامعنی لفظ کے آگے کوئی حرف لگایا جاتا ہے تو وہ سابقہ کہلاتا ہے، اور جب کسی بامعنی لفظ کے پہلے کوئی حرف لگایا جاتا ہے تو وہ سابقہ کہلاتا ہے، اور جب کسی بامعنی حرف کے آگے کوئی لفظ لگایا جاتا ہے تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ یہ تھا ہمارے SSC پیٹرن کے نصابی سلیبس کا چوتھے سبق کا گرامر یعنی قواعد، جو مشتمل تھا حرف خمری، حرف شمسی، مفرد لفظ، مرکب لفظ اور سابقہ لاحقہ۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند نہیں آیا یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کامنٹ میں سوال کیجئے، مجھ سے پوچھئے، میں آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دوں گی، اور جہاں تک ہو سکے دھیان سے ویڈیو کو سنیے، اور اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہے، پسند آ رہا ہے تو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ اللہ حافظ۔